ایک سیب میں نے کھا لیا ہے بغیر اجازت سے، معاف کر دے ہمیں ایک سیب کی غلطی۔ وہ جو بزرگ تھے جس کے کتابوں میں نام آتا ہے حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست سے کہا کہ اے نوجوان سن لے، ہم تمہیں تمہارے سیب کھانے کو معاف کر دیں گے مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال ہمارے باغ میں خدمت کرنا ہوگا، تمہیں اس کی پہرے داری کرنی ہوگی، 10 سال تمہیں خدمت کرنی ہوگی۔ 10 سال آپ رہ گئے باغ میں، خدمت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے باغ کا۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ خدمت کرتے تھے، باغ کی خدمت 10 سال آپ نے کی۔ 10 سال جب خدمت کر لیے، 10 سال جب مکمل ہو گیا تو پہنچے پھر اس بزرگ کے پاس، حضرت عبداللہ سومی کے پاس۔ یہ بزرگوں نے کہا کہ حضور 10 سال ہو گیا ہے، اب تو معاف کر دیجئے، اب معاف کر دیجئے، ایک سیب تو کھایا ہے، معاف کر دیجئے میری غلطی کو۔ کہا کہ نہیں معاف کرنے والے ہیں، ایک میری اور شرط ہے۔ کہا کہ بھائی اب کیا شرط ہے؟ ایک سیب کھایا تھا، 10 سال آپ کی خدمت میں نے کی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کھا کر کے ڈگار تک نہیں لیتے، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے بال بچے بھی ہیں، نوجوان لڑکے ہیں جو یہاں 5 ٹکا 50 ٹکا دھار ہو، وہاں 50 ٹکا دھار ہو، وہاں 50 ٹکا دھار ہو، قرضہ ہے۔ کبھی بھی قرضہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق العباد ایک ایسا گناہ ہے جب تک وہ دینے والا معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ بے شک حقوق العباد یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ بندے کی غلطی کو معاف نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ بے شک کہا بزرگ نے کہ ایک شرط میری ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ سے معذور ہے، کان سے معذور ہے، تمہیں اسے نکاح کرنا ہوگا، پھر تمہیں اس غلطی کو معاف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سوچتے دل میں کہ اب ہم کیا کریں، سیب کی غلطی ہمیں معاف کروانی ہے، اب یہ معاف نہیں کر رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے اندر سے دل سے فیصلہ لیا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو وہ معاف نہیں کریں گے۔ شادی کری، شادی کے رات جب گئے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر کے دلہن کے گھر سے باہر نکل آئے اور گئے ڈائریکٹ اس بزرگ کے بارگاہ میں اور کہا کہ حضور لڑکی بدل گئی ہے، لڑکی بدل گئی ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ہاں آپ نے کہا تھا وہ پیر کی لنگڑی ہے مگر اس کا پیر اچھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا تھا زبان کی گونگی ہے مگر وہ بول بھی سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کان کی بہری ہے مگر وہ سن بھی سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا آنکھ کی اندھی ہے مگر وہ دیکھ بھی سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں اے نوجوان سن لے، میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ زندگی بھر میری بیٹی نے کبھی ایک گالی کا جملہ اپنے زبان سے نہیں نکالا۔ کہے زور سے سبحان اللہ، ہو زور سے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ ایک جملہ میری بیٹی نے گالی کی آواز نہیں نکالی، ایک جملہ۔ میری بیٹی گونگی ہے اس لیے کہ گالی نہیں بکتی ہے میری بیٹی۔ سن لے ماں بہنوں، جب کوئی عورت گالی بکتی ہے نا، گوتین ساس سسر ہیں، بھائی گوتیاں باہر نکلی پچھوٹا باندھ کے، جب کوئی عورت گالی دیتی ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے